بارش کبھی کبھی برستی تھی، کبھی رک جاتی تھی۔ ٹھنڈے نے پورے اسلام آباد کا احاطہ کر رکھا تھا۔ پانی کی ننھے بوندیں کھڑکی سے ٹکرا کر اپنا راستہ بناتی دیوار میں جذب ہونے لگیں۔ وانیا متورم آنکھیں لیے کمبل چہرہ تک تانے بیڈ پر لیٹی تھی۔ پاؤں ٹھنڈ سے سن پڑ رہے تھے، کھڑکیوں پر پردے گرے ہوئے تھے، کمرے کی بتیاں بھی بند تھیں۔ ایک گھپ اندھیرا کمرے میں تھا اور ایک وانیا کے اندر تھا۔ وہ جب سے آئی تھی اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ فاطمہ کتنی بار آ کر اسے دیکھ چکی تھی۔ رات گہرے ہونے کے بعد وہ دوبارہ نہیں آئی تھی۔ پتوں سے ٹکرا کر سرسراہٹ پیدا کرتی ہوا عجیب سا شور مچاتی تھی۔ وہ جو شاہتاج پر اصلیت کھولنے گئی تھی، خود کو آزاد کرنے گئی تھی، خود زخمی ہو کر آ چکی تھی۔ ساری رات وہ سوئی جاگی رہی۔ شاہتاج کی باتیں اسے نشتر کی طرح لگتی تو وہ جاگ جاتی۔ کبھی اسے لوگ حقارت سے دیکھتے کہ وہ کسی کا گناہ ہے، وہ گھبرا کر آنکھیں کھول دیتی۔ رات آہستہ آہستہ سرکنے لگی۔ دھوپ پردوں کے بیچ میں رہ جانے والی خلا سے اپنا راستہ بناتی عین وانیا کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ چہرے پر کسی نرم سے لمس کو محسوس کرتے ہوئے وانیا نے بمشکل پلکیں اٹھائی تھیں۔ اب امی اس کے دائیں طرف بیٹھے اس کا سر آہستہ آہستہ دبا رہے تھے۔ یہ ان کی عادت تھی کہ جو بیٹی اٹھنے میں دقت کا شکار ہوتی تو وہ خاموشی سے اس کا سر دباتے تھے۔ دھوپ ہٹے ہوئے پردوں کا منہ چڑھاتی پورے کمرے میں پھیل چکی تھی۔ وانیا کوہنیوں پر دباؤ ڈالتی بیڈ کرون سے پشت لگا کر بیٹھ گئی۔ جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ آنکھیں نیند پوری نہ ہونے کے باعث چل رہی تھیں۔ آپ کی امی بتا رہی تھی کل رات سے آپ کمرے سے نہیں نکلی، بھوک بھی لگ رہی ہوگی، میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کے لیے پراٹھا بناؤں؟ ابا میاں کی نرم مسکراہٹ، نرم لہجہ وانیا کی آنکھیں گلابی کرنے لگا۔ گلے میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکنے لگا۔ سب جھوٹ کہتے ہیں، بھلا ایسا نرم لہجہ، اتنی فکر مندی کوئی کسی کی اولاد کے لیے دکھا سکتا ہے؟ کبھی نہ کبھی انسان اپنی اولاد کو دوسروں پر فوقیت دے دیتا ہے، مگر اس نے تو ایسا کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں۔ ہونٹ آپا سے ملایا، خود پر ضبط کرتے ہوئے وانیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، منہ ہاتھ دھو کے نیچے آ جاؤ، آج ہم لوڈو بھی کھیلیں گے اور شام کو واک پر بھی جائیں گے۔ وانیا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ابا میاں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی وانیا کے کب کے رکے آنسو چہرے کو گیلا کرنے لگے۔ ہچکی لیتے ہوئے وانیا نے فون اٹھایا اور مقدس باجی کو میسج بھیجنے لگی۔ پراٹھے کی اشتہا انگیز خوشبو ڈائننگ ایریا تک آ رہی تھی۔ دن کے 12 بجے ہلکی پھلکی باتوں کے دوران اس نے ابا میاں کے ہاتھ کا بنا پراٹھا کھایا تھا۔ فاطمہ بار بار فکر مندی سے خاموش نظریں جھکائی بیٹھی وانیا سے پوچھ گچھ کرتی تھیں۔ اس کی گلابی آنکھیں حد درجہ سنجیدگی ابا میاں بھی محسوس کر چکے تھے، مگر وہ خاموش تھے۔ زندگی میں پہلی بار وانیا خود کو اس گھر کا حصہ نہیں محسوس کر رہی تھی۔ عجیب بوجھ تھا، احسان کا احساس ہو رہا تھا۔ یقیناً اس کے ابا میاں نے اس پر احسان کیا تھا، اپنے بھائی کی اولاد پر رحم کھا کر اسے گھر میں پناہ دی گئی تھی۔ وہ عجیب احساس تلے شام تک ابا میاں کے ساتھ وقت گزار رہی تھی۔ کبھی اسے ڈھیروں رونا آتا، کبھی احسان کا شکار ہونے لگتی، کبھی دل کرتا کہ پوچھ ڈالے جو شاہتاج نے کہا وہ سچ ہے، مگر پھر اس خوف سے کہ اگر وہ جان گئی کہ وہ واقعی ناجائز اولاد ہے تو یہ سننا بہت کٹھن ہوگا۔ وقت اور حالات لمحوں میں بدل گئے تھے۔ مرغی کے جوان ہوتے بچوں کے دونوں ہاتھوں میں پکڑے وہ پورچ میں بنی بیرونی سیڑھیوں پر پسر مردہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سردیوں کی جاتی دھوپ گیٹ پر براہ راست پڑ رہی تھی۔ اس کا دل عجیب بوجھل پن کا شکار تھا۔ اس کے پروں پر نرمی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس شام کو یاد کرنے لگی جو اس کی زندگی کی سب سے بری شام تھی۔ گیٹ پر بجنے والی بیل نے یکدم وانیا کے اعصاب کو جھنجھوڑا۔ مرغی کے بچے کو آزاد چھوڑتے ہوئے وانیا اٹھی تھی۔ گیٹ کے اوپر بنی جالی سے مقدس باجی کو جھلک نے وانیا میں بجلی سے دوڑا دی تھی۔ وہ بھاگنے کے سے انداز میں گیٹ تک پہنچی۔ کندھے پر جھولتا دوپٹہ اس کی چپل تلے آ کر زمین بوس ہو گیا تھا۔ گیٹ کھولتے ہی مقدس باجی کی آنکھیں دیکھ کر وانیا کی آنکھیں چھلک پڑی۔ وانی خالہ! حوریہ خوشی سے اچھل کر وانیا کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ ہم آ جائیں اندر؟ مقدس باجی کے ہونٹ نرم سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ وانیا ٹانگوں سے لپٹی حوریہ کو گود میں اٹھاتے ہوئے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ کمرے میں ہیٹر لگا سردی کی شدت کو بہت حد تک کم کر رہا تھا۔ ہیٹر کے قریب ہی رکھے کاؤچز پر مقدس باجی اور وانیا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ مقدس باجی سینے پر ہاتھ باندھے سر ترچھا کیے انگلیوں کو مروڑتی وانیا کو دیکھ رہی تھی جو زرد سویٹر میں زرد رنگ کا حصہ لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ وانیا کی انگلیوں کی حرکت تھمی تھی۔ اس نے پلکیں چپکا کر بہت سے آنسو اندر اتارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ جن سوالات کے جواب جاننا چاہتی تھی ابھی انہیں سوالات کو زبان پر لانا بہت بھاری لگ رہا تھا۔ کوئی بات ہے تو کہہ دو۔ مقدس باجی کے نرم لہجے میں پوچھے گئے سوال پر
وانیہ نے سرخ نظریں اٹھا کر مقدس باجی کو دیکھا۔ وانیہ کے لب کتنی بار کھل کر بند ہوئے تھے، زبان من من بھاری ہو رہی تھی۔ کیا میں وانیہ کے ہونٹ کپ کپائے تھے۔ میں ابا میاں کے بھائی کی بیٹی ہوں؟ اس غیر متوقع سوال پر مقدس باجی کا چہرہ یکدم بے تاثر ہو گیا۔ اتنے مبہم تاثرات تھے کہ وانیہ کے لیے اخذ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ مقدس باجی کا اس کا سوال برا لگا تھا یا عجیب۔ سچ بتائیے گا۔ میں جانتی ہوں آپ سے جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ کس نے کہا ہے تم سے؟ جس نے بھی کہا ہو، میرے سوال کا جواب ہاں یا نہ میں ہے۔ مجھے جواب چاہیے۔ وانیہ نے جھنجھلا کر انہیں دیکھا۔ ہاں، مقدس باجی نے یک لفظی جواب دیا۔ ہاں کیا؟ وانیہ کے ہونٹ پھڑپڑائے تھے۔ تم ہمارے تایا کی بیٹی ہو۔ وانیہ کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے چہرہ موڑ کر ہیٹر کے ننھے دانوں میں جلتی آگ میں خود کو جلتا ہوا محسوس کیا۔ اس کی سبز آنکھوں میں آگ جیسے گھس رہی تھی۔ آنکھوں میں جلن اس قدر تھی کہ چند ساعتوں کے لیے اس کی نظر دھندلا گئی۔ جائز کہ ناجائز؟ چند پل کے وقفے کے بعد وانیہ نے چہرہ موڑے بغیر پوچھا تھا۔ آنسو اس کے گال سے پھسل کر گود میں گرا تھا۔ مقدس باجی بہت غور سے اس کے چہرے پر ابھرنے والی تکلیف دہ تاثرات دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے سر ہلاتے ہوئے گہرا سانس لیا جیسے وہ بات کی تہہ تک پہنچ گئی ہوں۔ جب تایا ابو تمہیں یہاں لائے تھے اور جب یہ بات خاندان میں پہنچائی گئی کہ حشام عالم کے ہاں لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے تو سب نے بہت سی باتیں بنائی تھی، کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ تایا ابو شادی شدہ تھے یا نہیں۔ سو انہیں لگا کہ اپنی ناجائز اولاد کو جائز ثابت کرنے کے لیے ہم نے کوئی کہانی بنائی ہے۔ اور جانتی ہو باتیں بنانے میں سب سے آگے کون تھی؟ مقدس باجی وانیہ کے دائیں رخ پر نظریں گاڑے متوازن لہجے میں ماضی کا ورق جیسے پڑھ رہی تھیں۔ شاہ تاج خالہ، اسی لیے میں اور منتہا انہیں ناپسند کرتے ہیں۔ البتہ وہ امی کی بہن ہے اور لاکھ کی کوششوں کے باوجود اس خون کے رشتے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ امی انہیں چاہتی ہیں اور ہم امی کا دل ان کے لیے بدل نہیں سکتے۔ خیر، تایا ابا کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تمہیں پیدا کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ تایا ابا تمہیں اکیلے نہیں پال سکتے تھے۔ وہ ان دنوں ساؤتھ افریقہ میں تھے۔ ان کی وائف شادی سے پہلے مسلمان ہو گئی تھیں۔ جب تایا ابا تمہیں لائے تو تم صرف چند دنوں کی تھی۔ گول مٹول فیروزے کے رنگ کی جیسی آنکھیں تھیں تمہاری، اور جب ہم تمہیں دھوپ میں دیکھتے تھے تو آنکھیں سبز لگتی تھیں۔ مقدس باجی جیسے اس کا بچپن سوچتے ہوئے مسکرانے لگی۔ وانیہ نے نگاہ اٹھا کر مقدس باجی کے چہرے پر کھلی بے ریاسی مسکراہٹ کو دیکھا تھا۔ میری ماں کی کوئی تصویر ہے؟ نہیں، تایا ابا نے کبھی دکھائی نہیں۔ اور وانیہ کو سمجھ نہ آیا کہ انہیں ابا کہے یا تایا ابا۔ حشام عالم وہ کہاں ہے؟ وانیہ نے توڑ توڑ کر سوال پوچھا۔ مقدس باجی نے بوجھل سی سانس فضا میں خارج کی۔ ان کی پر اسرار خاموشی وانیہ کو مزید بے چین کر گئی۔ انہوں نے پھر کبھی رابطہ نہیں کیا؟ وہ واپس چلے گئے تھے مگر پھر کبھی ان کا فون آیا نہ وہ خود آئے۔ وانیہ کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا۔ کیا وہ اتنی انچاہی تھی کہ اس کے باپ نے پلٹ کر اسے دیکھا بھی نہیں؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس کے گلے میں پھندا لگنے لگا۔ کئی آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر گال کو تر کر رہے تھے۔ کیا تمہیں کوئی شکایت ہے ہم سے؟ نہیں، مگر یہ میرا حق تھا کہ مجھے علم ہوتا۔ وانیہ نے ناک سے سانس کھینچتے ہوئے ہاتھ کی پشت سے گیلی ہوتی ناک کو رگڑا تھا۔ اب پتہ لگ چکا ہے تو کیا بدلا ہے؟ کیا تم ہمیں پرایا سمجھنے لگی ہو یا کبھی ہماری طرف سے ایسا محسوس ہوا کہ تمہارے ساتھ کوئی امتیاز پڑتا گیا ہو؟ ہم نے کبھی تمہیں خود سے الگ نہیں سمجھا۔ یقیناً جس نے بھی تمہیں اس حقیقت سے آگاہ کیا ہے اس نے نہایت برے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ وانیہ نے تھوک نکل کر مقدس باجی کو دیکھا تھا جو اسے خشمگین نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے آپ لوگوں سے کوئی گلہ نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نہ صرف ابا میاں اور امی بلکہ آپ لوگوں نے بھی مجھے کبھی احساس نہیں دلایا کہ میں آپ لوگوں کی سگی بہن نہیں ہوں۔ یہ نیچرل سی بات ہے کہ مجھے میرے بارے میں ایک حقیقت کا پتہ لگا۔ اسے تسلیم کرنے میں ذرا وقت لگے گا مگر میرے دل سے آپ لوگوں کی محبت کوئی نوچ کر نہیں پھینک سکتا۔ وانیہ نے گیلی ہوتی گردن کو سیدھے ہاتھ کی پشت سے رگڑ ڈالا۔ مجھے آپ کو آج سب کچھ بتانا ہے۔ وانیہ نے سیدھے ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے ملا کر مروڑی تھیں۔ آپ ہمیشہ کہتی تھی نا، کیا بات ہے؟ جو بھی بات ہے سچ سچ بتاؤ، اور میں آپ کو ٹال دیتی تھی اور میں تو جیسے ٹل جاتی تھی۔ مقدس باجی کے طنز کو محسوس کرتے ہوئے وانیہ کھجل ہو گئی۔ وہ یکدم ہی ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی۔ اتنے وقت کا بوجھ وہ آج دل سے اتارنے والی تھی۔ میں خالہ امی پر بہت بھروسہ کرنے لگی تھی۔ مجھے وہ آپ سے، ابا میاں سے، امی سے، منتہا آپی سے زیادہ اپنی لگنے لگی تھی۔ میں اندھا دھند ان کی بات پر یقین کرنے لگی تھی، انہیں اپنا مسیحا اور خیر خواہ سمجھنے لگی، پر میں غلط تھی۔
وہ صرف مجھے کنٹرول کرنا چاہتی تھی، کسی پیٹ کی طرح۔ وہ مجھے سدھارنا چاہتی تھی، کسی شیر کی طرح، اور اپنا ہتھیار بنانا چاہتی تھی۔ مقدس باجی ہونٹوں پر سیدھا ہاتھ کی مٹھی رکھے پر شکوہ نظروں سے وانیہ کے جھکے سر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھتی تھی میں سبز آنکھوں کی سائرہ ہوں، میرے پاس ماورائی طاقتیں ہیں۔ مجھے یقین نہیں تھا، مگر میرے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سر جھکائے منوون وجیہہ کی موت سے لے کر مائی دویکا کے پاس ٹریننگ حاصل کرنے تک کے تمام حالات و واقعات مقدس باجی کے گوش گزار کرنے لگی۔ دوپہر کی دھوپ ڈھلتی شام میں بدل گئی۔ دھوپ اپنا رخ بدل چکی تھی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا کھڑکیوں کو یخ کرتی سارے میں پھیلنے لگی۔ وانیہ چھلک جانے والی آنکھوں کو دوپٹے سے پونچھتی خاموش بیٹھی انتظار کرنے لگی کہ اب مقدس باجی برا بھلا کہیں گی، کوئی لان تان کریں گی، مگر ان کی خاموشی وانیہ کو بے چین کرنے لگی۔ وانیہ نے سر اٹھا کر مقدس باجی کو دیکھا جو کب سے ایک ہی پوز میں بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ تو کہیں۔ مقدس باجی نے ہونٹوں سے مٹھی ہٹا کر گہرا سانس بھرا۔ میں اسپیچ لیس ہو گئی ہوں، سچ میں۔ مقدس باجی نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پسا کر گود میں رکھے۔ نہ جانے جو تم کہہ رہی ہو وہ سچ ہے یا خالہ امی تمہیں کالا جادو سکھانا چاہتی تھی، میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ بہرحال تم نے جا کر اچھا نہیں کیا، تمہیں سب سے پہلے میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے، شاید خالہ امی تمہارے دماغ کے ساتھ کھیل رہی ہوں اور ایسا کچھ نہ ہو جیسا وہ تمہیں سمجھتی ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، وہاں ایسی لڑکیاں تھیں جو کالا جادو سیکھنے آتی تھیں، مگر میں نے کوئی جادو نہیں سیکھا، صرف ان طاقتوں پر قابو پایا ہے جو میرے اندر ہیں۔ شاید ایسا ہی ہو جیسے تم کہہ رہی ہو۔ مقدس باجی جیسے ابھی بھی سچ ماننے سے انکاری تھیں۔ وانیہ نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس بھرا اور آنکھیں کھولتے ہی اپنی سبز آنکھیں مقدس باجی پر مرکوز کر دیں۔ اس کی سبز آنکھیں یک یک دمکنے لگیں۔ وہ دمک آنکھوں کی خیرہ کرتی تھی۔ مقدس باجی مبہوت سی بیٹھی اپنے جسم کو فریز محسوس کرنے لگی۔ وہ صرف فی الوقت آنکھوں کے ڈھیلے دائیں سے بائیں ہلا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے سارا جسم کسی کے کنٹرول میں ہو اور وہ ہاتھ کی چھوٹی انگلی بھی اوپر اٹھانے کو اختیار کھو چکی ہو۔ وانیہ نے یکلخت اپنی آنکھیں جھپکی تو مقدس باجی نے اپنے جسم کو ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو جنبش دیتے ہوئے انہوں نے حیرانی سے آنکھیں اٹھا کر وانیہ کو دیکھا تھا۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، یہ کالا جادو نہیں ہے، وانیہ نے بے بسی سے کہتے ہوئے انہیں دیکھا تھا۔ بہرحال مقدس باجی اپنے جھنجھنائے اعصاب پر بمشکل قابو پاتے ہوئے تھوک نکالنے لگی۔ تم اس بات کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ تم نے اچھا کیا بروقت اپنے آپ کو خالہ امی کے تسلط سے بچایا، ورنہ نہ جانے وہ کیسے تمہیں مینیپولیٹ کرتی۔ اپنی اسٹڈیز کو دوبارہ شروع کرو، بھول جاؤ کہ تمہارے پاس ایسی کوئی طاقتیں بھی ہیں۔ اپنے آپ میں عاجزی پیدا کرو اور کبھی عاجزی کا دامن مت چھوڑنا۔ انسان کے پاس اوقات سے زیادہ طاقت آ جائے تو وہ اپنی حیثیت بھول جاتا ہے، اور میں تمہیں کبھی بھی کسی گہری کھائی میں گرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی۔ سمجھو یہ ماضی کا حصہ تھا اور اسے بھول کر نارمل زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ میں ہر لمحے تمہارے ساتھ ہوں۔ تم آج بھی میرے لیے وہی وانیہ ہو جو چھوٹے چھوٹے مسائل پر گھبرا جایا کرتی تھی، اور مجھے اس کے چھوٹے چھوٹے مسائل حل کر کے مزہ آتا تھا۔ مقدس باجی نے نرمی سے کہتے ہوئے وانیہ کے ہاتھوں پر اپنا بایاں ہاتھ رکھا۔ اس ہاتھ کی نرمی سی حدت نے جیسے وانیہ کی بے چین روح کو سکون اور مان بخشا تھا۔ 1 فروری کا مغرب۔ اس قدر بوجھل شب آج سے پہلے صرف ایک ہی بار شاہتاج نے محسوس کی تھی، جس رات وہ بیوہ ہوئی تھی۔ اسے ان لمحوں سے، احساسات سے نفرت تھی جو اس رات سے جڑے ہوئے تھے، اور آج اتنے سال بعد وہ انہی احساسات سے پھر گزر رہی تھی۔ وہ ان بے بسی بھرے لمحات سے نفرت کرتی تھی جب پانی سر سے گزر جانے کے بعد وہ کتنے گھنٹے ساکت بیٹھی رہیں، اور جب اسے احساس ہوا وہ گناہوں کے دلدل میں ٹخنوں تک پھنس چکی ہیں تو کئی گھنٹے سوچ کی اذیت سے گزری تھی کہ اس دلدل سے وہ اپنے پیر کیسے باہر نکالے۔ بارش کے باعث بیلکونی کی طرف کھلتے شیشے کے دروازے پر بھاپ سا بن رہا تھا۔ شاہتاج شہادت کی انگلی سے گول دائرے بناتی تقریباً سارے دروازے کو بھر چکی تھی۔ میں جانتی ہوں اس دن آپ میرے ہاتھوں اس شخص کا قتل کروانا چاہتی تھی جو آپ کے بیٹے کا اصل باپ ہے۔ ڈیم اٹ! وانیہ کے الفاظ شاہتاج کے آس پاس گونجے تو شاہتاج نے زور سے ہتھیلی شیشے کے دروازے پہ ماری۔ تمہیں اسی لیے تو ٹرین کر رہی تھی کہ تم اس گند کو صاف کرو، اور تم ہی میرے خلاف نکلی جس نے تمہاری ملاقات تمہارے اصل سے کروائی۔ دروازے سے پلٹ کر کمرے کی وسط تک آتے شاہتاج بآواز بلند اپنا غصہ اتار رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شکست تسلیم نہ کرنے کے تاثرات تھے۔ کمرے میں چند ہی بلب روشن تھے۔ نیم اندھیرے کمرے میں شاہتاج
ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں دائیں سے بائیں ٹہلتے ہوئے اپنے اعصاب پرسکون بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ گونگی کو خاموش رکھنے کے لیے اس کی زبان کاٹ کر کتوں کو کھلا دی۔ تمہارا کیا انتظام کروں وانیا؟ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر سیدھا ہاتھ کی مٹھی بنا کر مکہ مارتے ہوئے اسے دانت پیسے تھے۔ تمہیں اور تمہارے خاندان کو رلا نہ دیا تو میرا نام شاہ تاج نہیں۔ کمرے کے بس میں رکتے ہوئے شاہ تاج کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ دروازے پر مخصوص دستک پر شاہ تاج نے گہرا سانس بھر کر اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ خود کو کمبوز کرتے ہوئے شاہ تاج نے گونگی کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا، جس نے گرم شال ماتھے تک کھینچ کر پہنا تھا۔ میرے لیے بات تیار کرو۔ کروفر سے حکم جاری کرتے ہوئے شاہ تاج نے بالکنی کی کھڑکی کے پاس پڑے آرام دہ کاؤچ کو طرف قدم بڑھائے تھے۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھتے ہوئے شاہ تاج ایک دم اپنی جگہ بیٹھی کی بیٹھی رہ گئیں۔ آنکھوں کی پتلیاں ساکت رہ گئیں، وہ جیسے سانس رو کے ایک ہی چیز پر اٹک گئی تھیں۔ سرخ رنگ۔ شام کو جو سرخ رنگ اس نے دیکھی تھی، بالکل ویسے ہی سرخ رنگ کا شال گونگی نے بھی زیبتن کر رکھا تھا، جبکہ لیبراڈور کا گلے میں مہرون رنگ کا پٹا تھا۔ شاہ تاج کا دماغ بہت تیزی سے دونوں رنگوں میں فرق کرتے ہوئے اس آخری جھلک کو یاد کرنے لگا جس کے بعد بش میں ہلچل ہوئی تھی۔ شاہ تاج کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس سردی میں بھی جسم کے مساموں سے پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ کیا گونگی وہاں تھی یا شاہ تاج کو دھوکا ہوا تھا؟ گونگی! باتھ ٹب میں کھلی ہوئی ٹوٹی سے پانی گر رہا تھا۔ گرم پانی میں لیونڈر آئل کے قطرے ٹپکاتے ہوئے گونگی نے شاہ تاج کی آواز سنی تھی۔ شیشے پر سر چڑھا کر الماری میں رکھ کر گونگی ٹب پر جھکی تھی۔ ٹوٹی بند کر کے گیلے ہو جانے والے ہاتھوں کو شال سے خشک کرتے ہوئے گونگی واش روم سے باہر آئی تھی۔ شاہ تاج آنکھوں کی پتلیاں سکوڑتے ہوئے غور سے گونگی کا جائزہ لینے لگی۔ شاہ تاج کے چہرے کے تاثرات نے گونگی کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجا دی تھیں۔ وہ بہت سست روی سے دھڑکتے دل کے ساتھ قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ تم شام کو کہاں تھی؟ گونگی کے حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ دل جل کر حلق میں آ گیا تھا۔ گونگی بمشکل درستے ہاتھوں کو جنبش پر قابو پاتے ہوئے ہاتھوں کے اشارے سے سمجھانے لگی کہ وہ کچن میں تھی۔ واقعی؟ ٹانگ سے ٹانگ ہٹا کر ابتدائی انداز میں پوچھتے ہوئے شاہ تاج کھڑی ہو گئی تھی۔ گونگی اس کا ہر بڑھتا قدم اپنے دل پر پڑتا محسوس کر رہی تھی۔ کئی سال قبل کی وہ رات ایک بار پھر اس کے ذہن میں تازہ ہونے لگی۔ وہی وحشت، خوف، دم گھٹنا۔ تم شام کو لان میں کیا کر رہی تھی؟ شاہ تاج نے گڑگڑاتے ہوئے گونگی کے بالوں کو جکڑ لیا۔ گونگی تکلیف سے کراتے ہوئے شاہ تاج کو ہاتھ اپنے بالوں سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ شاہ تاج کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ گونگی کو اپنے بال جڑ سے اکھڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ہماری باتیں سن رہی تھی؟ گونگی نے فوراً سے نفی میں ہلایا۔ چہرہ ضبط کے مارے سرخ ہو رہا تھا۔ یاد رکھنا، اس بار میں تمہاری بس ایک آنکھ پھوڑوں گی۔ شاہ تاج نے جیسے دانتوں تلے اسے کچا چبایا تھا۔ گونگی تکلیف سہتے ہوئے ہاتھ کا اشارے سے قسم اٹھانے لگی کہ وہ وہاں نہیں تھی۔ شاہ تاج نے جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے تھے اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے رخ بدلا تھا۔ گونگی تھوک نکلتے ہوئے سر کا پچھلا حصہ پھیلانے لگی جہاں شدید جلن ہو رہی تھی۔ تم جا سکتی ہو۔ گونگی سر پر شال درست کرتے ہوئے فوراً پلٹی تھی کہ شاہ تاج کی آواز پر جہاں کی تہاں رک گئی۔ اس قصر کے لان میں گیٹ پر جگہ جگہ CCTV لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پر کام کرنے والا ہر ملازم میرا وفادار ہے۔ جہاں میں شام کو بیٹھی ہوئی تھی وہاں CCTV کا کیمرہ بہت اچھی پوزیشن میں سیٹ تھا۔ مجھے تھوڑی دیر میں معلوم ہو جائے گا کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹ۔ اگر تمہارا کہا جھوٹ ثابت ہوا تو آج رات کے بعد تم گونگی کے بعد کانی بھی کہلاؤ گی۔ شاہ تاج جیسے منہ سے آگ اگل رہی تھی جو گونگی کی پشت کو جھلسا رہی تھی۔ اس کا دل اس قدر تیز دھڑکنا شروع ہوا تھا کہ لگتا تھا ابھی سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ شاہ تاج کے کمرے سے عجیب وحشت ٹپکنے کا احساس اسے جیسے ڈبو رہا تھا۔ وہ مرے مرے قدم لیے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ سیڑھیاں عبور کرنے سے نور کے کمرے میں داخل ہونے تک وہ زلزلوں کی زد میں تھی۔ دماغ عجیب سن ہو رہا تھا۔ شام کو بارش برسنے سے پہلے وہ بش کے پیچھے اپنے جلے ہاتھ پر برنار لگا رہی تھی جب ملازمہ وانیا کو وہیں بٹھا کر اندر چلی گئی تھی۔ وانیا کے نام پر گونگی کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ پتوں کے بیچ کے خلا سے وانیا کی پشت دیکھ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا بارش برسنے کا عندیہ دے رہی تھی۔ چند پل بعد ہی نکسک تیار کوٹ کاندھوں پر ڈالے شاہ تاج اس چھپر کی طرف آ گئی تھی۔ یکدم برسنے والی بارش نے جہاں گونگی کا مزاج برہم کر ڈالا تھا وہیں وانیا اور شاہ تاج کے بیچ شروع ہونے والی ذو معنی جملوں نے اس کے پیر قید کر لیے تھے۔ جوں جوں گفتگو آگے بڑھ رہی تھی گونگی کا منہ حیرت سے کھل رہا تھا۔ وہ بارش میں بھیگتی قصر کی سفید ستونوں کو دیکھنے لگی جو کس قدر بھید اپنے اندر چھپائے بیٹھی تھی۔
وانیہ کے سی سی ٹی وی کی طرف دھیان دلانے پر گونگی نے خوف زدہ ہو کر پلٹ کر سی سی ٹی وی کو سانپ کی طرح پھن پھیلائے دیکھا تھا۔ گونگی کا دل حلق میں آنے لگا۔ اگر شاہ تاج یا گھر والوں میں سے کسی نے سی سی ٹی وی کی فوٹیجز چیک کیے اور گونگی کو بلا وجہ ٹھنڈ میں برستی بارش میں بھیگتے دیکھا تو اسے صاف پتہ چل جائے گا کہ وہ جاسوسی کی غرض سے یہاں بیٹھی تھی۔ اپنی متجسس فطرت پر لعنت بھیجتے ہوئے اس نے اٹھنا چاہا تھا کہ ہمدان کا لیبراڈور زبان نکالے اس کی طرف آیا۔ گونگی سانس روکے پنجوں کے بل بیٹھی اسے دیکھنے لگی جو گیلی گھاس پر پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے قبل بارش رک چکی تھی مگر اب بارش پھر سے بوندا باندی کی صورت میں برسنا شروع ہوئی تھی۔ گونگی سانس بحال کرتے رکوع کی صورت کھڑی ہوئی اور نرم گھاس پر چپل رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی کہ بش کی جھاڑی میں اس کا گیلا شال پھنس گیا۔ گونگی رک رک کر سانس لے رہی تھی۔ ٹھنڈ الگ اس کی ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ کوشش کے باوجود شال کا کونا الگ ہو جانے کے بعد بش زور و شور سے ہلنا شروع ہوئی۔ شاہ تاج کی گونج نے گونگی کا سرتا پیر ہلا کر رکھ دیا تھا۔ خوف سے جھنجھلاتے اعصاب کو بمشکل قابو کرتے ہوئے گونگی رکوع صورت جھکے اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ کہاں کھوئی ہیں آپ؟ نور کے سوال پر گونگی خیالوں کی دنیا سے واپس آئی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم میں بچھے قالین پر بیٹھی تھی۔ قالین ٹھنڈے فرش کی وجہ سے ٹھنڈا محسوس ہو رہا تھا۔ نور نائٹ سوٹ پہنے، سر پر خرگوش کے کانوں والا بینڈ پہنے برہم تاثرات سے گونگی کو دیکھ رہی تھی۔ گونگی اشاروں سے اسے دعا کے لیے کہنے لگی۔ دعا؟ کیوں؟ ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے نور حیرانی سے ایبرو اٹھائے گونگی کو دیکھنے لگی۔ گونگی اشارے سے اسے سمجھانے لگی کہ بس وہ گونگی کی حفاظت کی دعا کرے۔ نور نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور آنکھیں بند کر کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ زیر لب دعا پڑھ کر ہاتھ چہرے پر پھیرتے ہوئے نور نے مسکرا کر آنکھیں کھول لیں۔ گونگی کا چہرے کا رنگ اب بھی زرد تھا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے سمجھانے لگی کہ وہ کچھ لکھ کر اسے دینا چاہتی ہے مگر وہ اسے کھولے گی نہیں۔ وہ کاغذ جنید رزاق کو دیا جائے گا اگر گونگی کے ساتھ کچھ بھی برا ہوا تب۔ کیا برا ہوگا آپ کے ساتھ؟ نور نے معصومیت سے آنکھیں پھیلا کر گونگی کو دیکھا۔ میں بابا کو بتاؤں گی، میرے بابا بہت بریو ہیں، وہ میری فرینڈ کی ہیلپ کریں گے۔ گونگی نے نفی میں سر ہلا کر اس کے ننھے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور انہیں چوما۔ نور کے معصوم چہرے پر نظر ڈال کر گونگی نے ہاتھ واپس کھینچے اور اشارے سے اسے بتانے لگی کہ وہ مناسب وقت کا انتظار کرے۔ اگر گونگی کہیں غائب ہو جائے اور انہیں نہ مل رہی ہو تو یہ کاغذ فوراً جنید رزاق کو دے دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پین اور پیپر لاتی ہوں مگر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کیوں غائب ہوں گی؟ نور کی سوئی ایک ہی جگہ اٹکی ہوئی تھی۔ گونگی بوجھے دل کے ساتھ تیزی سے بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ اس بار اگر وہ ڈوبے گی تو اکیلے نہیں ڈوبے گی۔